بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی کچھ گپے دکھاتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو گول مول باتوں میں الجھا رہے ہیں۔ یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی یہ صلح ہو۔ ہاں، وہ صلح پسند نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جو اسلام میں ہمیشہ فساد کے متمنی تھے کہ مسلمان ایک دوسرے سے خون ریزی کرتے رہیں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح انہیں کسی طریقے سے نہیں بھائی تھی۔ پھر انہوں نے ایک طریقہ، ایک موقع دیکھا کہ اس موقع پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار سکتے ہیں، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے الزام پھر ایسے گروہ پر لگا دیا، ایسے خاندان پر جو اس وقت برسر اقتدار تھا۔ اور ایسا ہماری دنیاوی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بھی ہوا ہے، ملکی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی سازشیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ایک ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حاکم نے، کسی حکمران نے، کسی گورنر نے شہید کیا ہو، اور ایسا کرنے والا دیکھیں ہمارے کمال نور پوری صاحب، آپ کو ویسے کسی نے صحیح نام دیا ہے، اندھیر پوری، کیونکہ آپ نے اندھیر ہی مچائی ہوئی ہے۔ ناظرین، ابو یحییٰ نور پوری صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو سفر پہ جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، تو نور پوری صاحب اب آپ نے جب بھی سفر پہ جانا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ ہی لے کر جانا ہے گا۔ تو کچھ نامعلوم افراد نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور الزام صاحبان اقتدار یعنی یزید پر لگا دیا۔ جی، آپ کے لیے یہ امام یزید، ہمارے لیے تو یزید لعنتی ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کو کسی حاکم یا گورنر نے شہید نہیں کیا، یہ نور پوری صاحب فرما رہے ہیں۔ تو پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر کس مقصد کے لیے تھا۔ یہ ہے ناظرین سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی، تحقیق و تخریج شعیب العنعوت، سلیمان بن سود الخزاعی، کوفی صحابی نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بیعت کے لیے بلایا، پھر مدد سے عاجز آ گئے، نادم ہوئے، اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے توابین میں شامل ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد سے جنگ کی۔ ناظرین، یہ ہے شذرات الذہب، الامام شہاب الدین ابی الفلاح الحملی۔ امام لکھتے ہیں، اور اس بات پر اتفاق نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج کیا، اور یہ احسن تھا، اور جمہور سے روایت ہے کہ یزید و حجاج و بلکہ ہر ظالم کے خلاف خروج جائز ہے۔ یہ ناظرین نیل الاوطار، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ۔ امام شوکانی لکھتے ہیں، اور اہل حق کی ایک جماعت جنہوں نے دین کی ہمدردی میں حکام کے خلاف اس لیے خروج کیا کیونکہ وہ ظالم تھے، اور انہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تھا۔ ان اہل حق میں سے ایک امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو ناظرین، ان محدثین کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے کوفہ ہجرت کرنا یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف تھا، اور امام حسین علیہ السلام اسے یعنی یزید کو ظالم اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جانتے تھے۔ ناظرین، ہم اب آپ کو ایک اور عالم کی بات سنواتے ہیں جو کہ ابو یحییٰ نور پوری یعنی اندھیر پوری کے استاد محترم ہیں۔
اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہو گیا کہ خانوادہ نبوت کا ایک عظیم فرد سپور جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً ہر مسلمان اس بات پر دکھی، اور آج ہم بھی، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، ہم کتنے دکھی ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت کون لوگ تھے شہید کرنے والے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عراقیوں نے شہید کر دیا۔ کسی نے پوچھا جی کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ اس مکھی مار دے، مچھر مار دے، تو اس پہ کیا وہ دم ہے کہ نہیں لگا؟ تم تو نبی پاک کے نواسہ کو تم نے ذبح کر دیا، شہید کر دی، ظالموں، تم نے پرواہ نہیں کی اور آج مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ یہ اللہ کی حکمت میں ہی ایسے تھا، یعنی جو قاتلین حسین ہے وہ نامینیٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ فلاں انسان جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ہے، اس کا نام بتایا جائے، مگر دلیل کے ساتھ۔ اڑتی ہوئی جھوٹی باتوں کی بنیاد پر خام خواہ کسی کے ہاتھ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون تلاش کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ہم شہادت کو برحق مانتے ہیں، ہمیں تکلیف ہے اس بات پر، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے ہم وہ سبق بالکل نہیں بھولے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا جز بن گیا ہے کہ جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا یا آپ کی شہادت میں معاون بن گیا یا آپ کی شہادت پر وہ راضی ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر پوری کائنات کی جنوں انس کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفل اور فرض قبول نہ کرے۔ یہ تھے ناظرین غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، جو ابو یحییٰ نور پوری یعنی اندھیر پوری کے استاد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دلیل سے بات کرنی چاہیے، ایسے ہی گپے تو نہیں مارنے چاہیے۔ تو ناظرین اب تک تو ہم نے آپ کو الحمدللہ دکھا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ تک کا سفر کیوں تھا۔ اب ظاہر ہے جس طرح کا استاد ہوگا اسی طرح کا شاگرد بھی ہوگا۔ جب استاد اندھیر مچائے گا تو شاگرد تو اور بھی زیادہ اندھیر مچائے گا۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا ہمیں کوئی خبر نہیں، بس عراقیوں نے ایسا کیا، اتنا ہی معلوم ہے۔ ہمیں تو امام ابن تیمیہ کا سبق یاد ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یا معاونت کی یا راضی ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن ناظرین کیا وجہ ہے کہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے، کیونکہ جیسا ہم نے بتایا کہ ان کا تو کام ہی اندھیر مچانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، تو انہوں نے امام ابن تیمیہ کی آدھی بات بتائی۔ ہم آپ کو امام ابن تیمیہ کی اسی جگہ سے پوری بات پڑھ کر اور دکھا کر بتلا دیتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین فتاوی امام ابن تیمیہ۔ ہم ان کی کتاب سے آپ کو عبارتیں اہل علم سے پڑھوا کے دکھلاتے ہیں اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کیوں آدھی بات پہ ایمان لا رہے ہیں۔ ایمان لانا ہے تو امام ابن تیمیہ کی پوری بات پہ ایمان لائیں، جہاں انہوں نے نام بھی بتلائے ہیں قاتلان حسین کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے جن کی شہادت کی خبر آسمانوں سے وہ فرشتہ دینے آیا جو اس سے پہلے زمین پہ آیا ہی نہیں، صحیح حدیث علامہ البانی نے اپنی صحیحہ میں درج کی، اس شہادت کے بارے میں، اتنی بڑی عظیم شہادت کے بارے میں اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ گمنام موت تھی، بس پتہ نہیں کچھ لوگوں نے ایسے ہی گھیر پھیر کے مار دیا، پتہ نہیں کون تھے۔ تو انہی کے اپنے ایسے بزرگ کا ہم نام لیں گے جن کا نام لے کے ادب سے سب کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام کے ان کا لقب ہے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قضیے کو حل کرتے ہوئے صفحہ نمبر 505 اپنی فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ کی 505 صفحے میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے تعارف دیکھیں کیسے کرتے ہیں حسین کا۔ والحسین رضی اللہ عنہ ولعن من قتله ورضی بقتله قتل یوم عاشوراء عام 61۔ اور حسین، یہ چلتی جاری بات، اور اس میں وہ اب حسین کا تذکرہ آیا تو کیسے اعلان ہوا، یہ دیکھیں بائی دوے بات ہو رہی اور کیسے ذکر کر رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ان پہ اللہ راضی ہو اور ان کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لعن من قتلہ، اور
اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو ان کے قتل سے راضی ہوا یا خوش ہوا یا مطمئن ہے یہ اس قتل کے اوپر خوشی رضا رکھنے والا. توبہ توبہ. اور یہ شہید کب ہوئے، ان کا قتل کب ہوا؟ 10 محرم کو ہوا، یوم عاشورہ، اور یہ 61 ہجری تھا، 61 ہجری کا سال. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ اگلا جملہ، وَكَانَ الَّذِي حَضَّ عَلَى قَتْلِهِ الشِّمْرِ بن ذي الجوشن صار يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد وعبيد الله هذا أمر بمقاتلة الحسين نائبه عمر بن سعد بن أبي وقاص بعد ان طلب الحسین منهم ما طلبه واحد المسلمین لم یجیء معه مقاتلہ. وہ آگے بات چلتی جاتی ہے، ہم یہاں رک جاتے ہیں. یہاں پہ قاتلان کا تذکرہ ہونے والا ہے، یعنی کہ گلٹی ورڈکٹ کس کس کے خلاف وہ دے رہے ہیں. آپ سن لیجئے نام کیا کیا ہے. کہتے ہیں ان کے قتل کی طرف جو رغبت دلانے والا تھا نا، سب یعنی کہ لوگوں کو قائل کرنے والا، وہ ہے الشمر بن ذی الجوشن. شمر مشہور نام ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے خط لکھے اس کو اپنے نائب سلطان کی طرف، یعنی یزید کا جو نائب تھا عراق میں، یزید کا بھیجا ہوا نائب کون ہے جی؟ امیر نیا آیا جابر، ایک اس کا نام لیا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا. اور یہ عبید اللہ جو ہے نا، اس نے جو ہے نا قتل حسین کا آرڈر دیا، امر بمقاتلۃ الحسین. اس کا نائب کون ہے جی؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرہ، ہمارے دل کے جان، ہمارے سر کے تاج، رسول اللہ کے محبوب. مگر ان کا بیٹا جو ہے نا، یہ ہے وہ بدبخت جس نے ساتھ پورا نائب تھا یہ اس کا عبید اللہ ابن زیاد کا. تو یہ آپ نے نام سن لیے، الشمر بن ذی الجوشن، عبید اللہ ابن زیاد. اس نے حکم دیا باقاعدہ، اور اس کا نائب تھا عمر ابن سعد. یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. آگے تھوڑا سا اس کو بات کو مزید ہم کھول دیتے ہیں کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کو کس انداز میں اس کا تعارف ہو رہا ہے. اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 507 پہ وہ فرماتے ہیں، اچھا جی آگے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا مزید تذکرہ آنا ہے، اس میں اور بھی بحثیں ہو رہی ہیں، کافی ساری باتیں ہیں، بڑا دل تھام کے سنیے گا. وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْحُسَيْن، صفحہ نمبر 507، تھوڑا ایک صفحہ چھوڑ کے ہم اسی کو فوکس کر رہے ہیں، صرف عبید اللہ ابن زیاد. بالکل لوگوں نے کہا جی ان نون ہے، پتہ نہیں کہاں شہید ہو گئے، پتہ نہیں کہاں مار دیا گیا، پتہ نہیں کس نے مارا، نہ مارنے والے کا پتہ نہ جگہ کا پتہ چلا. اچھا جی یہ جواب اس کا آ جائے گا یہاں پہ. وَأَمَّا الْحُسَيْن رضی اللہ عنہ، خاص وہاں وقف لگا کے رضی اللہ عنہ بولا، فَقُتِلَ بِكَرْبَلَاءٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْفُرَاتِ، فرات کے قریب کربلا میں قتل ہوئے. آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شہادت نصیب کی، الحمدللہ ساری امت جانتی ہے. وَدُفِنَ جَسَدُهُ حَيْثُ قُتِلَ، اور جہاں آپ کی شہادت ہوئی نا، جہاں قتل ہوا وہیں پہ آپ کا جسم مبارک دفن ہو گیا. پورا نہیں لیکن وہاں کے سنیے دل تھام کے. وَحُمِلَ رَأْسُهُ إِلَى قُدَّامِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ بِالْكُوفَةِ، هذا الذي رواه البخاری فی صحیحہ وغیرہ من الائمہ، کہ آپ کا سر مبارک پھر لایا گیا الی قدام عبید اللہ ابن زیاد بالکوفہ. اور اللہ کے بندو، اس سے زیادہ صاف و سادہ عربی کون بول سکتا ہے؟ آپ اس میں بھی آپ کوئی چونچرا کر رہے ہیں. وہ امام اس لیے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ میں اس کے آگے نہیں چونچرا کرنے والا، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح ہے، اور اس میں اور دوسرے ائمہ کی بھی روایت ہے، اور یہ سر پیش ہوا ہے اسی کے پاس پیش ہوا. پھر انہوں نے ایک بحث چھیڑی یہاں پہ کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ ادھر بھی گیا، شام بھی گیا سر، نہیں وہ سارا انہوں نے کہا یہ تلبیس ہے، یہ ناموں کا عدل بدل ہو جاتا ہے. جو لوگ شام میں وہ عراق میں تھے، وہ انس تھے، ابھی برزہ تھے، صحابہ کے نام لیے، اور جن کے پاس یہ آیا جس نے چھڑیاں ماری، یہ چھڑیاں ماری گئی جی سر پہ. فَإِنَّ الَّذِي جَعَلَ ينكت بالقضيب انما كان عبيد الله بن زياد هكذا في الصحيح والمساند. یہ سن لیا آپ نے، کہا کہ جس کے پاس یہ سر آیا اور جس نے چھڑیاں ماری، یہی عبید اللہ ابن زیاد ہے جو عراق کا وہ تھا اس وقت کا اپوائنٹڈ گورنر. یہ صحیح میں بھی آیا اور دیگر مساند میں بھی آیا. وہ مسند کی کتابیں جیسے اور ہیں، مسند ابی یعلا ہے، مسند البزار، کافی ساری مسند کی حدیث کی کتابیں ہیں نا، کلیکشنز کا، سب میں یہ آیا. اور یہ وعبید اللہ، یہ آخری جملہ سن لیجئے، وعبید اللہ لا ریب انہ
अन्नहु अमर बिक़त्लिही व हमल अर्रअस इला बैनि यदैहि थुम्मा इन्न इब्न ज़ियाद क़ुतिल बअद ज़ालिक लिअजलि ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। ये जालिम जो छड़ियां मार रहा था ना, वो कितने दर्द से यहाँ इब्न तैमिया बोल रहा है कि ये कोई शक ही नहीं है इस बात में कि उबैदुल्लाह ने ही, ये इब्न ज़ियाद जो है ना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इसी ने कत्ल का हुक्म दिया था और इसी ने अपने पास सर मंगवाया था, अपने पेश करो इसका सर, और फिर इसी वजह से इसका यहाँ पर ही कत्ल हुआ। मतलब बाद और जगहों से पता चलता कि यही कत्ल हो गया, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि इसी वजह से इसका भी यहाँ कत्ल हुआ। फिर यानी अल्लाह का अजाब तो आना था ना। ये जनाब इसका तर्जुमा है। मैंने कोशिश की है हद्दुल वसा के इसमें कोई अपने पास से मैं एक लफ्ज ना ऐड करूं, जहां कोई बात इजाफी थी मैंने बोल दिया कि वो और जगह पे, वरना लफ्ज बा लफ्ज मैंने आपको ये पढ़ के सुना दिया। इब्न ज़ियाद का जो कातिल होना, वो उस पे इब्न तैमिया का फतवा। वल्लाहु आलम। जी, गुलाम मुस्तफा जहीर साहब और अबू याया नूरपुरी उर्फ अंधेरपुरी, शर्म तो आपको आती नहीं होगी क्योंकि आप हैं ही शर्मिंदगी। हैरत है कि आप लोगों ने इमाम इब्न तैमिया से हासिल किए हुए सबक को अपने ईमान का हिस्सा बना लिया है। इसी जगह इमाम इब्न तैमिया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन के नाम की सराहत करते हैं तो गुलाम मुस्तफा जहीर साहब वो इबारत लोगों से छुपा जाते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया। आप ये कौन सा सबक लोगों को पढ़ा रहे हैं गुलाम मुस्तफा जहीर साहब? क्या अब हम आपको भी कोई नाम दें? झूठे तो आप हैं ही, मुनकरीन भी हैं। हम आपको पहले ये बता चुके हैं कि आप अहले हदीस नहीं बल्कि अहले मुनकरीन हैं, और अब आप तो अहले खबीस भी बने जा रहे हैं। अब आइए नाजरीन, हम आपको मजीद कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नामों की वजाहत मुहद्दिसीन से पेश करते हैं। यह नाजरीन अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया। इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उबैदुल्लाह ने उनसे मुठभेड़ के लिए एक लश्कर चौकस कर रखा था। मकाम करबला पर आमना सामना हुआ, आपने वहां पड़ाव किया। आपके साथ 43 घुड़सवार और 100 के करीब पैदल अफराद थे। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनसे मुलाकात की। इनका अमीर उमर बिन साद बिन अबी वकास था। उबैदुल्लाह ने इसे री का वाली बनाया हुआ था और साथ ये वादा किया था कि हुसैन से जंग पर कामयाबी के बाद इसे इसी अहदे पर औहदे पर बरकरार रखेगा। यह नाजरीन उज़दुल गाबा अली बिन मोहम्मद अल जजरी रहमतुल्लाह अलैह उज़दुल गाबा में लिखा है, यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का हाकिम बनाया था। उसने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लश्कर भेजे और उमर बिन साद बिन अबी वकास को सरदार लश्कर बनाया और दर सूरत फतियाबी उसे रे की हुकूमत का उम्मीदवार किया। चुनाचा वो लश्कर लेकर गया और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की। बाद इसके कि इनसे इस बात की दरख्वास्त की कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से उतर आए, और इन्होंने यानी हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको मंजूर न किया और जंग को इख्तियार फरमाया, यहां तक कि खुद शहीद हुए और उनके साथ उनके घर के आदमी भी शहीद हुए। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सनान बिन अनस नक़ई ने शहीद किया। और यह नाजरीन तक़वियतुल ईमान अल्लामा शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इसमें साफ लिखा है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उमर बिन साद और शमर और खौली वगैरह मर्दों ने बाइजाजत यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रंज पहुंचाया। तो नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन का नाम क्या है और इनका अंजाम क्या हुआ? जिसको मुताला का शौक हो वो तारीख इब्न कसीर की जिल्द 8 का मुताला करे। हम आपको इसके कुछ सफ़हात यहाँ दिखा देते हैं। सफ़ा नंबर 339, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले दस्ते के अमीर शिमर बिन ज़िलजोशन का कत्ल। सफ़ा नंबर 341, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटने वाले खौली बिन यजीद का कत्ल।
صفحہ نمبر 342 قاتلین حسین علیہ السلام کے امیر عمر بن سعد بن ابی وقاص کا قتل۔ آئیے ناظرین، اب باقی محدثین سے پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کس نے کیا؟ تاریخ ابن کثیر جلد 8 ابو نعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا ہے کہ ابن زیاد نے جس وقت حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی۔ میں کہتا ہوں اس وقت اس کی پیدائش 33 ہجری میں ہوئی ہوگی۔ تعجیل المنفعہ، عظیم محدث امام ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا امیر تھا۔ اس نے کوفہ سے فوج جمع کی اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا۔ یہ ناظرین المنہل العذب المورود، شرح سنن الامام ابی داؤد، محمود محمد خطاب السبکی۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانو جب تک کہ وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، یعنی میری بیعت نہیں کرتے۔ اس سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تو انہیں ان کے اصحاب اور 17 اہل بیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے ناظرین فتاوی و مسائل ابن صلاح۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم عبید اللہ بن زیاد نے دیا تھا۔ محقق حاشیہ میں وضاحت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا ہے۔ ناظرین یہ ہے شذرات الذہب، الامام شہاب الدین ابی الفلاح الحملی۔ ابن شہاب حملی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے انہیں ان کے اعوان کے ساتھ شہید کر دیا۔ العواسم والقواسم، علامہ وزیر الیمانی۔ امام وزیر یمانی فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے۔ یہ ناظرین الحجۃ فی بیان المحجہ، امام اصبہانی۔ آئیے ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ امام ہیں ابو القاسم اسماعیل بن محمد الاصبہانی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کتاب بڑی مشہور عقیدے کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ، جلد 2 صفحہ 435 اور 36 ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُ مَنْ قَالَ تُعْرَضُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَتْ ظَاهِرُهُ وَإِلَّا اسْتَسْلَمْنَا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَتَرَكْنَا الْحَدِيثَ فَهَذَا جَهْلٌ۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، یعنی قرآن کو فیصلہ کن مانا جائے گا، حدیث کو فیصلہ کن نہیں مانا جائے گا، حدیث کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا بلکہ قرآن کے مطابق حدیث کو سمجھا جائے گا۔ جو شخص ایسا کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روایت کے ساتھ درایت بھی ضروری ہوتی ہے، درایت یعنی اس کو عقل پر پرکھنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کتنی سطحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند کے اعتبار سے، اس کو یہ لوگ جانچیں گے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اندازہ کریں کتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی جسارت ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں خیال نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کو قرآن، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، جو قرآن کے ظاہر کے مطابق ہو، قرآن کے الفاظ کے مطابق ہو، اس کو قبول کر لیا جائے، ورنہ قرآن کو مانا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، یہ جہالت ہے۔ اور آگے انہوں نے تفصیل کی ہے قرآن و سنت کے دلائل پیش کر کے، بہرحال تفصیل کا یہ محل نہیں۔ ناظرین اب ہم اس امام کی اسی معتبر کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ امام اصبہانی فرماتے ہیں کہ اہل نقل سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم عبید اللہ ابن زیاد نے دیا تھا۔ تو ناظرین محدثین نے تو قاتل امام حسین علیہ السلام کا نام صراحت سے بتایا ہے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ بھی بیان کی ہے، لیکن
ابو یحییٰ نورپوری صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی حاکم یا گورنر نے شہید نہیں کیا، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ میں خون تلاش نہیں کر سکتے۔ آخر ان دونوں نے حقیقت کو چھپایا کیوں ہے؟ شاید ان کے چھپانے کی وجہ وہی ہے جو کفایت اللہ سنابلی، جی ہاں، کفایت اللہ سنابلی نے بیان کی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ چپ، خاموشی اختیار کرو۔ بہت سارے محدثین نے کہا کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، تو یہ خاموشی والا فارمولا کب آتا ہے؟ جب کوئی اس کی اچھائی بیان کرنے لگے۔ جب برائیاں بیان کرنا ہو تو خاموشی نہیں، جب کوئی اچھائی بیان کر دے کہ اس کے اندر ایک اچھی بات بھی تھی تو کہتے ہیں نہیں، چپ رہنا چاہیے، خاموشی۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہنا تو اچھی بات کو، کوئی اچھی بات ہے کسی کے حوالے سے، کوئی نیکی ہے، اسے آپ بیان کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت ہو چکا ہو، اسے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسلام نے نہیں روکا اس سے، جبکہ غیبت سے روکا ہے۔ کسی کے اندر کوئی بری بات تھی، گرچہ اس کے اندر وہ تھی، وہ بری بات اس سے ثابت ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے روکا ہے اسلام نے، لیکن اچھی بات سے تو نہیں روکا۔ تو جب ہم جی ناظرین، کفایت اللہ سنابلی صاحب فرما رہے ہیں کہ یزید کی اچھائیاں بیان نہیں ہوتی، بس برائیاں بیان ہوتی ہیں، جبکہ اسلام نے اس برائی کو بھی بیان کرنے سے روکا ہے جو کسی شخص سے ثابت ہو، اور وہ بیان کرنا غیبت ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ یزید کی برائیاں اس لیے چھپائی جا رہی ہیں کہ وہ غیبت ہیں، لیکن سبائیوں کے عیوب بیان کرنا کیا غیبت نہیں ہے؟ کیا علم رجال سارا غیبت ہے؟ علم رجال میں تو راویوں پر جرح موجود ہے، علم رجال کے اوپر ہماری ساری حدیث کی عمارت کھڑی ہے، تو راویوں پہ جرح کرنا کیا وہ غیبت ہے؟ لیکن صحیح الاسناد روایات بیان کرنا تو غیبت نہیں۔ تو آئیے ہم کچھ صحیح الاسناد روایت کو بیان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ روایت ہم پیش کر رہے ہیں معجم الکبیر کی، امام طبرانی جلد 2، روایت 2759۔ حضرت اسلم المنقری فرماتے ہیں کہ میں حجاج کے پاس آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا سنان بن انس بھی آیا، جبکہ وہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں مہندی تھی، اس کی ناک لمبی تھی، اس کے چہرے میں برس کے نشان تھے۔ میں حجاج کے ہیروں سے واقف تھا، پس حجاج نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ارے تو نے امام حسین کو شہید کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حجاج بولا، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، میں نے انہیں تیر مارے اور تلوار کے ساتھ وار کیا۔ حجاج نے اسے کہا، لیکن تم دونوں ہرگز کسی گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔ ناظرین، ہم اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ کو کچھ مزید حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب المؤتلف والمختلف، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سنان بن انس ملعون قاتل حسین علیہ السلام ہے۔ ناظرین، یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، اسے ایک تشتری میں رکھا گیا۔ ابن زیاد اسے چھڑی سے کریدنے لگا اور ان کے یعنی حسین علیہ السلام کے حسن و جمال سے متعلق کچھ نازیبات کہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اب ہم اس روایت پر آپ کو حکم بھی دکھا دیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، تحقیق حمزہ احمد الزین، روایت نمبر 13683، ینقد علیہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کریدنے لگا، اسنادہ صحیح۔ مسند امام احمد بن حنبل، تحقیق شعیب الارناؤوط، روایت 13748، ینقد علیہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو چھڑی سے کریدنے لگا،
اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی شرطوں پر اس کی اسناد صحیح ہے۔ یہ ناظرین ترمذی، تحقیق و تخریج امام البانی رحمت اللہ علیہ، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا انہوں نے کہ میں ابن زیاد نابکار کے پاس تھا اور لائے وہاں سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی کربلا سے، تو وہ ان کی ناک میں چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، اور یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ راوی نے کہا کہ میں بولا وہ سب لوگوں سے زیادہ تر مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس روایت پر امام البانی نے حکم لگایا ہے صحیح۔ یہ ناظرین جامع ترمذی، تحقیق و تخریج حافظ زبیر علی زئی رحم اللہ تعالی۔ جی ناظرین الفاظ پہ غور کیجئے۔ He began to poke it in the nose with a stick that he had، یعنی اس نے اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے ان کی ناک میں گھسیڑا۔ اس روایت پر حکم ہے صحیح۔ ناظرین حافظ زبیر علی زئی نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں اس روایت کے اندر، In the light of al-Bukhari's narration, it seems that Ibn Ziyad passed these remarks sarcastically and by the way of arrogance، یعنی زبیر علی زئی رحم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن زیاد نے ایسا اپنے غرور اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر طنز میں کیا، یعنی آسان الفاظوں میں ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے ادبی کی۔ آئیے ناظرین اب ہم آپ کو اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب میں نقل کی گئی روایت کے بارے میں اہل علم سے سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آگے انشاءاللہ میرے ایک تفصیلی بیان میں آپ سنیں گے، طبری سے میں نے صحیح روایات پیش کی اور اس میں ایک روایت کا ذکر ہے جو تفصیلاً آگے بھی آئے گا، وہ 3748 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک حوالہ دوں گا کہ یہ فتح الباری جو ہے نا، شرح صحیح البخاری، یہ کون سی کتاب ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو بس ایک حوالہ ہی ہے نا۔ صحیح بخاری جو ہے نا، امام بخاری کی جو تقریباً 7 سے 8 ہزار، تقریباً 7,500 میرا خیال ہے حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ بہت اختصار سے امام بخاری نے کام لیا۔ تو کئی بار آپ ایک روایت پیش کرتے ہیں اور اس روایت کے پیچھے 20 روایات ہوتی ہیں، ان سب کا سمجھیں کہ ایک خلاصہ کلام جو ہوتا ہے نا، مختصر ایک حدیث رکھ دیتے ہیں وہ۔ اسی لیے امام بخاری کی جو وہ حدیثیں جو انہوں نے بخاری میں درج نہیں کی، اس پہ کتابیں جیسا کہ مستدرک عن الحاکم، امام حاکم کی۔ تو اس لیے اس کتاب کا علم ہونا لوگوں کو ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علمی حوالہ ہے۔ امام بخاری کی حدیثوں کو لوگ بعض دفعہ چالاکی کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جس میں امام حسین کا سر مبارک آیا یزید عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، وہاں پر اس نے چھڑیاں ماری، کچھ لوگوں نے اس کے ترجمے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کی، نہیں وہ تو تعریف کر رہا تھا، سر سے مٹی بیچارہ صاف کر رہا تھا، توبہ توبہ توبہ۔ یعنی ڈکشنری لے کے اب آپ اٹھائیں کوئی ڈکشنری اردو کی یا انگریزی کی اور بیڑا غرق کر دیں پورے دین کا، اپنی مرضی کے ترجمے کریں، مرضی کی وہ تشریحیں کریں جو کسی اور حدیث سے بھی نہ ملیں، یعنی کہ تضاد پیدا ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کی چوری جو ہے نا ہم پکڑیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو فتح الباری سے دکھائیں گے۔ فتح الباری جو ہے نا امام بخاری کی حدیثوں کی شرح ہے، اور حدیثوں سے شرح ہے، اور یہ وہ علمی ریفرنس ہے جو اسلامک یونیورسٹیز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز جیسا کہ ام القری، مدینہ منورہ، جامعہ الازہر اور دیگر بہت ساری اسلامک ادارے اور مدارس، وہاں پر یہ کتاب آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ بخاری جو پڑھتا ہے اس کو یہ پڑھنی پڑتی ہے ساتھ اس کو کہ یہ پڑھو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا بددیانتی پہ اترے ہوئے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ امام بخاری اور محدثین کا فہم کیا ہے اس سلسلے میں۔ اس حدیث میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو سر آیا آپ کا، اس کے ذکر ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد کا وہ کیا تعارف کراتے ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 7ویں جلد فتح الباری کی، فتح الباری جو کہ شرح صحیح البخاری ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ وہ بندہ ہے، وَهُوَ الَّذِي وَزِيَادْ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابن ابی سفیان، اس کو لوگ ابن ابی سفیان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وَكَانَ امیر الکوفہ عن یزید ابن
معاویہ وقتل الحسین فی امارته کما تقدم فاوتی برأسه فوتیہ براسے. یعنی کہا کہ یہ جو زیاد ہے نا، اس کو ابن ابی سفیان بھی لوگ بولتے ہیں، یہ یزید ابن معاویہ کا بھیجا ہوا گورنر ہے، اس کا بھیجا ہوا، یہ نہیں پتا، اور اسی کی عمارت میں یہ قتل ہوا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ وہ ڈائریکٹ بلیم ڈال رہے ہیں کس پر؟ عبید اللہ ابن زیاد پر کہ یہ قاتل ہے، ظالم ہے، اور انڈائریکٹ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ یزید ابن معاویہ پر. یزید جو سب جانتے ہیں اس کو بھی. اب دوسرا مسئلہ، یہ جو لوگوں نے ترجمے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کا علاج بھی ابن حجر نے کر دیا، شرح کر دی حدیث کی حدیث سے. آپ کہتے ہیں وفی روایت فجعل ینکت، یہ جو لوگوں نے کہا نا وہ سر صاف کر رہا تھا، وہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، کٹے ہوئے سر کے اوپر سے تو اس نے مٹی اتاری تھی، تعریف کی تھی حسن کی. نہیں، یہ دھوکہ ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا تھا جی، ترمذی، ابن حبان اور طبرانی، ان کی حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے فی روایت ترمذی و ابن حبان من طریق حفصة بنت سیرین عن انس فجعل يقول بقضيب له في انفه، وللطبراني من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه فجعل يجعل قضيبا في يده في عينه وانفه فقلت ارفع قضيبك فقد رايت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. یعنی دیکھیں آپ، وہ کہتا ہے کہ یہ ترمذی، ابن حبان اور طبرانی کی روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ینکت کا مطلب کیا ہے. اس نے چھڑیاں ماری آپ کے سر مبارک پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے ہونٹوں پر. اور زید ابن ارقم طبرانی کی حدیث میں تو یہاں مجبور ہو گئے بولنے پر. یہ اندازہ کریں، یہ وہ وقت ہے جو بولا اس کی گردن اڑ جاتی تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زیاد نے جب بولے نا یہ بات، یہ بولا انہوں نے کہ تم اٹھاؤ اپنی چھڑی یہاں سے ظالم، تو مطلب ڈانٹا اس کو، ارفع قضیبک، اپنی چھڑی اٹھاؤ. یہ وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے تھے. تو اس کے دوسرے طرق آپ جب دیکھتے ہیں نا، تو وہاں ابن زیاد ظالم کہتا ہے صحابہ کو کہ میں تمہارے بھی سر، تم بوڑھے نہ ہوتے نا، تمہارے بھی سر کاٹ کے یہاں رکھ دیتا. بوڑھے، یہ 80 سال سے اوپر کے 70-80 سال والے صحابہ ہیں جن کا یہ عزت احترام ہوئی کہ جنہوں نے جب اس کو ڈانٹا تو آگے سے ان کو بھی قتل کرنے کی اس نے دھمکیاں دیں. یہ جناب میں نے آپ کو موقف پیش کر دیا ہے محدثین کا بھی. اب آپ مورخین کا آگے دیکھیے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ پوچھے کوئی ظالموں سے کہ یہ سر کاٹ کے تھالیوں میں پیش کرنا جیسے اس حدیث میں ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اس پر کوئی بولتا ہے؟ اس پر کوئی کسی نے نہیں نقطہ اٹھایا. یہ ہمیں لفظوں میں پھنسا کے نا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اصل جو قتل ہے نا اس کو بھول جائیں. یعنی قتل تو آپ بھول جائیں اور لفظوں کی نہ ادھر ادھر تعویلوں میں لوگوں کو پھنسا دیں. کوئی یہ تو پوچھے بھائی تھالی میں نواسہ رسول کا سر، اللہ سے ڈر جاؤ ظالموں، اس کا دفاع کرتے ہو. واللہ اعلم. ناظرین، صحیح بخاری، ترجمہ عبدالستار حماد صاحب، تحقیق و تخریج حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. ناظرین، حدیث نمبر 3748 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والی کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا جس کو ایک تشت میں رکھا گیا تھا. تو وہ بدبخت اس پر لکڑی مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق بھی کچھ کہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا یہ تو ان اہل بیت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری، ترجمہ اور تشریح حضرت مولانا محمد داؤد راز رحمت اللہ علیہ. حضرین، یہاں پر بھی وہی حدیث کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا. تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا. صحیح بخاری، ترجمہ اور تشریح حضرت علامہ وحید الزمان رحمت اللہ علیہ. حضرین، یہاں پر بھی ترجمے پر غور کیجئے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا جو ایک تشت میں رکھا گیا اور وہ مردود ایک چھڑی سے آپ کی ناک اور آنکھ پر مارنے لگا اور آپ کے حسن کی نسبت کچھ کہنے لگا. یہ ناظرین صحیح تاریخ طبری. آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی آپ کو اہل علم سے کروا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تاریخ الطبری سے مقتل الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سیکشن سے ہم اس کا جو باب ہے جہاں آپ کے سر مبارک کے بارے میں بیان آیا ہے ہم وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سنیے گا اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. ارسال الرأس الشریف الى عبید اللہ فی الصحیح اخرج البخاری
في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أتي عبيد الله برأس الحسين بن علي فجعل في طست أو في طست، دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. یہاں پر امام حسین کے سر مبارک کے بارے میں بالکل جیسے لکھا ہوا، میں آپ کو ایسے ہی کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں جو مورخ ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث لے کر آئے ہیں، 3000 کتاب صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3748 3748. وہ کہتے ہیں کہ صحیح میں آپ کے پاس ایک صحیح بخاری سے صحیح حدیث آپ کو ملتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس کے سامنے سر مبارک آیا اور اس کو ایک تھال میں، بہت بڑا تھال ہوتا ہے نا تشت میں، تھال میں رکھ کے پیش کیا گیا اور اس نے وہاں پر اس پہ چھڑیاں ماری. اب یہاں ینکت کا جو لفظ ہے نا، کچھ ناخلف لوگ اپنے آپ کو بڑے عربی دان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ینکت کا مطلب جو ہے نا وہ کسی صورت میں بھی چھڑی مارنا نہیں ہے. تو ان کی ہم اصلاح کرتے ہیں ابھی، اور اس پر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آگے مورخ امام طبری کیا لکھتے ہیں. حدیثوں کی حدیث سے شرح ہو رہی، کیونکہ وہ آگے کہتا ہے وقال فی حسنہ شیئا. راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ بکا یعنی کچھ کہا، شیئا. یہ عرب ہمارے مورخین اور محدثین کا طریقہ تھا، بعض دفعہ جب اختصار کرتے تھے نا روایت لاتے ہوئے، امام بخاری اکثر اختصار کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کے حسن کے بارے میں کچھ بکا، تو اس کو شیئا لکھ دیتے ہیں اکثر. وہ شیئا جو نا وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. یہاں پر بھی کچھ ناخلف لوگوں نے کہا نہیں وہ تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ حسن شیئا نہیں پھر ہوتا، وہ تعریف کا جملہ ہوتا ہے، یعنی تعریف کی یا کچھ اس طرح کے الفاظ عربی کے آئیں گے. اچھا جی، تو بہرحال اب اسی حدیث سے تشریح ہم کریں گے. وہ آگے مورخ جنہوں نے، یہ امام طبری نے جب تاریخ اکٹھی کی، اور یہ صحیح طبری سے میں پڑھ رہا ہوں جس کی تحقیق ہوئی ہے سعودی عربیہ میں، 4 بہت بڑے اس کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے اس کو صحیح اور ضعیف کو علیحدہ کیا، تو یہ صحیح ساری آ رہی ہیں روایتیں. تو آگے سے وہ فرماتے ہیں وروایت انس عند الطبرانی والبزار بلفظ جعل ينكت بالقضيب ثناياه يقول لقد كان أحسبه جميلا فقلت والله لأسوءنك إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثم حيث يقع قضيبك قال فانقبض. ٹھیک ہے جی. اب قال الہیثمی رواہ البزار والطبرانی باسانید ورجالہ وثقوا مجمع الزوائد. خلاصة القول من الثابت تاريخيا أن الرأس الشريف وضع بين يدي فاسق کا لفظ سنیے، بين يدي الفاسق عبید اللہ بن زیاد، وأما إرساله إلى يزيد ووضعه بين يديه فلم يثبت من طريق موصول صحیح. اور یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. اب وہ جو حدیث آپ نے پڑھی نا جس میں ینکت کا لفظ تھا اور حسن کے بارے میں کچھ کہا، وہ میں نے اسے کہا نا وہ کچھ کہا جو ہے نا وہ کچھ بکنا تھا، اور ینکت کا مطلب ہے کہ چھڑیاں ماری. اس کی تشریح کیسے ہو گئی؟ خود ہی امام طبری لے آئے، طبرانی کی اور بزار کی روایت مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے، صحیح روایت ہے. اس کے بارے میں انہوں نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ جو ینکت کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جعل ینکت یعنی کہ چھڑی کو، یہ جو ہے نا چھڑی کو ان کے دانتوں کے بیچ میں مار رہا تھا ظالم، وہاں پہ مارا، اور ایک اور روایت میں آنکھوں میں بھی مار رہا تھا. ٹھیک ہے، ان کے ثنایا سامنے کے 2 دانت، یہاں 2 دانتوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیسے یہ ظالم لوگ تھے کہ سر مبارک سے کھیلا جا رہا ہے اور آگے سے یہ کہتا ہے میں تو اس کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا. تو انس کہتے ہیں فقلت، میں نے اسے کہا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، میں تمہاری یہ ساری جو بکواس ہے نا میں یہ سب بتاؤں گا لوگوں کے اندر، اس کا اعلان کروں گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بوسے دیے تھے، اور یہاں تم چھڑیاں مار رہے ہو، تم یہاں پہ جہاں تم چھڑیاں مار رہے ہو، جہاں تم اپنی چھڑیاں رکھ رہے ہو، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیے. یلثم کا مطلب ہے یقبل یعنی بوسے دینا، پیار کرنا، چومنا آنکھوں اور
منہ میں. تو پھر اس نے نا یہ ساری سن کے تو چھڑیاں مارنی اس نے بند کر دی. اور امام حیثمی نے کہا کہ یہ بزار طبرانی اور یہ جید اسناد کے ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے ثقہ ہے سارے اس کے رجال. مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ 195 یہ ریفرنس دیا گیا. اور آگے وہ خلاصۃ القول، یہ ساری بات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں امام طبری. اور اس کی توثیق کون کر رہے ہیں؟ اس دور کے 4 بڑے بڑے ان کے سعودی عرب میں یہ جہاں پہ جب پرنٹ ہو رہی تھی تو بڑے بڑے محدثین نے اس کی توثیق کی. وہ کہتے ہیں جی تاریخ سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ اب میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں اس کو کس نے اس کی توثیق کی ہے. آج کے ان کے اپنے لوگوں نے توثیق کر دی کہ تاریخ سے ثابت ہوا کہ سر مبارک جو ہے نا وہ فاسق عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. ہاں لیکن یزید کے پاس یہ سر آگے مزید بھیجا گیا یا نہیں یہ ہمیں صحیح تاریخ سے یہاں پہ نہیں پتا چلا. یعنی اس جگہ انہوں نے اس بات کو کمپلیٹ کر دیا. واللہ اعلم. یہ ہے ناظرین مشکات المصابیح شیخ زبیر علی زئی رحم اللہ تعالی. یہاں پر بھی ناظرین آپ ترجمے پر غور کیجئے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو اسے ایک تشت میں رکھ دیا گیا اور وہ چھڑی کے ساتھ مارنے لگا اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا. فضائل صحابہ تحقیق و تخریج حافظ زبیر علی زئی رحم اللہ تعالی. سیدنا حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کریدنے لگا. یہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. صحیح بخاری محمد محسن خان، ڈائریکٹر اسلامک یونیورسٹی مدینہ، پبلشر ریاض سعودی عربیہ. ناظرین انگلش میں بھی ترجمے پر غور کیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, the head of Al-Hussein bin Ali was brought to Ubaidullah bin Ziyad and was put in a tray, and then Ibn Ziyad started playing with a stick at the nose and the mouth of Al-Hussein's head and saying something about his handsome features. Anas then said to him, Al-Hussein resembled the Prophet sallallahu alayhi wasallam more than the others did. ناظرین اب ہم یہی آپ کو سنابلی صاحب کی اس کتاب کے متعلق کچھ بتاتے ہیں. سنابلی نے اپنی کتاب میں جو یزید کے دفاع میں ہے اس میں ایک روایت کو آدھا نقل کر کے صحیح کا حکم لگایا. یہ ہے ناظرین سنابلی کی جھوٹ اور مکاریوں پر مبنی کتاب. سنابلی اپنی کتاب میں ایک تبری کی روایت کو نقل کر کے لکھتا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے. یہ ہے ناظرین تاریخ تبری اور اس میں یہ روایت موجود ہے جو سنابلی نے عادی پیش کی ہے. اب ہم اسی روایت کا آگے آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتلاتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ عمرو بن سعد کے ساتھ پانی میں اترا ہوا میں نہا رہا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا. اس نے چپ کے ابن سعد سے باتیں کی اور کہا ابن زیاد نے تمہارے پاس جویریہ بن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال نہ کرو تو تمہاری گردن مارے. یہ سن کر ابن سعد نے فوراً گھوڑا منگوایا اور سوار ہوا. پھر گھوڑے ہی پر ہتھیار منگا کر سجائے اور فوج کو ساتھ لے کر لڑنے کے لیے روانہ ہوا اور اس نے ان لوگوں سے قتال کیا. ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب لا کر رکھا گیا تو لکڑی سے بتا کر کہنے لگا کہ ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کھچڑی ہو چکے تھے. عجیب بات ہے کہ سنابلی صاحب کے نزدیک جو روایت سندن صحیح ہے اور وہ اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ عمر بن سعد نے ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. لیکن سنابلی صاحب یہ حصہ نقل نہیں کرتے، وہ حصہ چھپا گئے عوام سے اور پوری کتاب میں ابن زیاد کا دفاع کرتے رہے ہیں. اب ناظرین معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد امام حسین علیہ السلام کا قاتل تھا اور امام ابن تیمیہ جن کا سبا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے اب انہی کا قول ہم پیش کرتے ہیں. ناظرین وہی جھوٹی کتاب جو مکار کفایت اللہ سنابلی نے
यजीद लानती के दिफा में लिखी है। किफायतुल्लाह सनाबली मजमुआ फतावा से इमाम इब्न तैमिया का कौल नकल करते हैं। चुनाचा इमाम इब्न तैमिया ने कहा, लेकिन इसके बावजूद इससे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की मुजम्मत जाहिर नहीं हुई, ना इसने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद की, ना किसास लिया जो इस पर वाजिब था। तो नाजरीन, अब हमारा सवाल गुलाम मुस्तफा जहीर, अबू यहया नूरपुरी, किफायतुल्लाह सनाबली से है कि तमाम सहीहुल इस्नाद रिवायात आप अवाम से छुपाते हैं, फिर मुहद्दिसीन के अखबार और इनकी तहकीकात अवाम से छुपाते हैं और कहते फिरते हैं कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वालों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इन्हें तो नामालूम इराकियों ने शहीद कर दिया था। हमारा सवाल है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इक़दाम था ही हुकूमत यजीद के खिलाफ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत भी नहीं की थी, तो भला इराकी अवाम इन्हें क्यों शहीद करती? और अगर अवाम ने ही शहीद किया था तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को देखकर अवाम से बासपुर्स करने के बजाय इस सरे अक़दस की यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस की तौहीन क्यों करने लगा? जो लोग यजीद का दिफा करते हैं, इनकी मजबूरी ही ये है कि इन्हें सहीहुल इस्नाद रिवायात और मुहद्दिसीन के कलाम को छुपाना पड़ता है। इस खयानत और फरेब के बगैर ये लोग यजीद का दिफा कर नहीं सकते। हम आपको एक रिवायत पेश करते हैं। फज़ाइल सहाबा शेख जुबैर अली रहिमहुल्लाह ताला, ताबई सगीर इब्राहिम बिन यजीद अल-नखी ने फरमाया, अगर मैं इन लोगों में होता जिन्होंने हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था, फिर मेरी मग़फ़िरत कर दी जाती, फिर मैं जन्नत में दाखिल होता, तो मैं नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजरने से शर्म करता कि कहीं आप मेरी तरफ देख न लें। नाजरीन, एक ताबई का नजरिया कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, और दूसरी तरफ आपने देखा कि नाम निहाद उलमा ये मक्कार मौलवी किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन के नाम छुपा रहे हैं। ये अंधे हो चुके हैं मलूकियत और बादशाहत के पैसों के वजह से, और इन कातिलीन से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि ये बादशाहत और मलूकियत के हामी हैं। ये अफराद कल किस तरह योम महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे। अब हम आपको नाजरीन एक कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कलाम मुहद्दिसीन से आगाह करते हैं। पिछले खुतबे के अंदर उमर इब्न साद का सुना कि बाप उसका कितने दर्जे का आदमी सी, 10 जनती साहबा चो, और सब तो पहला तीर इस्लाम की खातिर साहब बिन अबी वक्कास ने चलाया, और बेटा किडा नालायक निकले। मैं आज तुम्हारे सामने तकरीब तहजीब है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह दी 12 जल्दां तहजीब तहजीब लिखी, सारे दे हालात लिखे, आ खुलासा करिया। ਉਹਦਾ हाशिया मौलाना अमीर अली मलीह आबादी अहल हदीस आलम मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस जली दे शागिर्द मुवाहिबुर रहमान तफसीर ਜਿਹੜੀਆਂ जल्दां इस लिखियां इन्हें तकरीब लिखी थोड़े कोई हाशिए लिखी 383 सफ़े तो मैं तो पढ़ रहा इनू करके अगे चलना, क्योंकि हवाला रह गया तो अगले साल खानी होना कि नहीं। उमर बिन साद दा हाल है कि की तबसरा इमाम ने किया, अहले हदीस आलम ने मुफस्सर मुहद्दिस मुतरजम और नाट कितना वाज़े किया। तो उमर इब्न साद बिन अबी वक्कास अल-मदनी इहदे लिख दे कान अबूहु मिन अल-अशरत अल-मुबशरा, बाप दा जड़ा सी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां 10 खुश नसीब बंदियां चों जिन्हां लई अल्लाह दे रसूल ने बिशारत दी। रमा अव्वल सहमन फी सबीलिल्लाह अला दाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब तो पहला तीर दीन दे दुश्मनां की तरफ अल्लाह दे रसूल की हिमायत च हजरत साद बिन अबी वक्कास ने चलाया। ऐडा खुशकिस्मत बंदा। व खरजा अन्हु हाज़ल फासिकुल्लज़ी काना यबूहु यस्तईज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिही, ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु चोए बदमाश निकलिया उमर बिन साद फासिक, जिहदे शर्त दा बाप पनाह मंगदा। ये हुण सारे लिख रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लिख रहे हैं दीन की तंजीम वाले कि लोगों ने एवं गाली बढ़ाई उमर बिन साद बड़ा नेक सी, हुकूमत का मुखी सी, वो खुदा दा खौफ करो। मुहद्दिसीन की लिख दे गए, ये दरिया बंद कर दिए सारा इल्म। तुहाडे रिसाले अल इखवा दे तर्जुमान हदीस पढ़िए,
یہ راویاں سے انہیں جڑے دفتر علماء نے لکھے برباد کر رہے ہیں کتنے علم حدیث ہے؟ کوئی شرم کرو خدا تو تسی پرویزیاں تو ہی لنگ ہے سارا علم جو سلف نے لکھا ہوتے پانی پھیر دے صرف ایک بندے نو بچاؤ اور ران دے دی جنت ہو کون وہ دخل دینا اللہ تعالیٰ چاہے ایک بڑے مجرم جنت دے سکتا دنیا دے رونا رو اسلام نے انہوں نے کی ظلم کیتا فاسق کہ بدکار جمیا وہ اور یہ شرط کا باپ پناہ منگتا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سعد جیسے جھگڑے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہر چ نکل گیا وادی عقیق چلے گیا اتنے مکان بنا لیا مدینے باہر اپنے بکریاں پیڑاں بیٹھے ایک دن یہ عمر آیا تو دیکھ کے حضرت سعد نے کیا صحیح مسلم نے اللہ تعالیٰ اس سوار دے شر تو میں بچائے دادا امام لکھدا کہ دا باپ دے شر تو پناہ منگلا اس میں بڑا خیر والا نہیں ہونا فرما والا سہم لا اوراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نے رسول دے دشمن نال تیر چلایا انہیں پہلا تیر اللہ دے رسول دے بچے کی طرف چلایا اور امام بخاری اپنی تاریخ سے لکھ دے کہ سب تو پہلا تیر چلا کے لشکر میں آخیا کہ گواہ بنے ہو کل امیر دے سامنے جا کے شہادت دیو کہ تہاڈا حکم بندا ہے عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین دے خیمے سے چلایا اور تیر جا کے راوی اللہ میں خود دیکھا امام دے خیمے چ لگ گیا تے بعد امام بخاری اپنی تاریخ سے یہ دیکھ رہے وہی راوی آندا کہ مڑ کے میں اس عمر بن سعد دا سر کٹیا کوفے ٹنگیا ویکھا مختار نے پھر 4 سال بعد ہی بڑے حال نے انہوں قتل کیتا مگر ان نے اس وقت خوش آمد طور کیتا کہ تیر چلایا اللہ دے رسول دی مدد تیر چلاوے باپ ایک فاسق اور آج رسول پہ چلائے ہر میں مسلم اللہ یا اے پڑھو اے نایل حدیثاں اسی من رہے ہیں یہ نمیاں نسلاں نہیں مانتے کسی نے محمود احمد عباسی کی کتاب پڑھ لی جو کہ فیض عالم چکی پھردا اور منکرین حدیث بڑا صاف لکھدا کہ بخاری کھٹا ماردا ہے بغیر تو تسی او دے مگر لگے جے حکیم دے شرم کرو یزید دی خاطر اور دوسرے صحیح بخاری اڑا دے تو امام امیر علی لکھ دے کہ کیا کوئی مسلم ایسا ہو سکتا جیسے اسلام کی رائی ہے کہ اس عمر بن سعد نہ دشمنی نہ کرے یہ برا نہ جانے کوئی مسلمان کا بچہ ہو سکتا کہ اولاد رسول کا قاتل اور یہ اچھا جانے قال الذهبي قد باشر قتال الحسين رضي الله عنه فاعل میزان الاعتدال سے امام ذہبی فرماؤں دے کہ عمر بن سعد جڑا ہے امام حسین رضی اللہ جنگ انہیں آپ اپنی سرداری کی لڑائی لڑی ہے وفعال وفائی اور بہت ایسے کرتوت کیتے جڑے کرنے نہیں چاہیے روا شعبہ نبی ساکر الازار بن حریث ان روان عمر بن سعد پھر امام لکھ دے کہ شعبہ نے ابھی ساک سے روایت کیتا ازار بن حریث تو کہ ازار بن حریث نے ایک موقع سے بیان کیتا کہ عمر بن سعد روایت کر رہا آخر لوگ اس کے حدیث سے پڑھنے پر ہو گئے ہے گا یہ بندہ معتبر سی ایسا نہیں سی کہ جھوٹا سی جھوٹ نہیں سی بولتا راوی سچا سی مگر امام حسین دا مظلوم مرنا بے گناہ جن ہر شخص نے منیا کہ کوئی الزام نہیں ثابت کر سکے جنیاں بھی گلاں ہر سارے انہاں مٹاتی میں نہیں راضی میں مڑ جانا ایدوں بعد کوئی انہاں دے پلے نہ رہا کیوں قتل کر رہا ہے کیڑی گل ہن تواڈے پلے رہ گئی وہ باقی کسی بچے نے پوچھا مڑنا کیوں چاہتے بیان ہوگا کہ کیوں مڑنا چاہتے کوئی جان نہیں سی بچانا چاہتے ہر شاید حجت تمام کریں گے مگر جس وے وہ ازار بن حریث نے آخیا کہ عمر بن سعد کر رہا تھا کام آئے رہے رجل حسین رضی دا خون ایسا سمجھو ظلم ہے کہ انہاں سارے لے گیا بھاگ انہاں دے سچ سے لعنت پہ جی مسلمانوں نے کہ دفع کرو ان دی حدیثاں اسے ایک آدمی کھڑا ہو گیا یقول اما اخاف اللہ انہیں ازار بن حریث نے کہا تیرے اندر رب دا خوف ہے نہیں تو اللہ تو نہیں ڈرتا عالم بنیا پھردا تربیت عمر بن سعد تو عمر بن سعد یہ حدیثہ سنانا تو اور بات کرتا فبکا وبکل ازار وکار اللہ اور رو پیا محدثوں نے آخیا بھائی رب گواہ تو بعد میں نہیں اعلان میں نہیں بیان کرنا بھائی جی نیک کم کیتا حکومت کا 22 دن حکومت کی مرضی پوری کی بڑا اچھا کم کیتا کیوں بندہ اٹھ کے بولیا کہ رب تو ڈر جا رہے ہیں حدیث نہ سنائی کہ محدث نے آخیا کہ نہیں آئندہ نہیں سناؤ قال احمد بن زہیر سألت عن ابن معین وهو ثقة قال يا هذا كيف يكون ثقة من كثر الرسل احمد بن زہیر فرماؤں کہ امام یحییٰ ابن معین نے پوچھا گیا کہ یہ ہے تو ثقہ آدمی قتل کسی نے حصہ ضرور لیا مگر آدمی سچا ہے جھوٹ تو نہیں کبھی پایا گیا تو امام ابن معین نے یحییٰ نے یا هذا خدا دیا بندیا کیف یکون ثقة من كثر الرسل حسین رضی نے قتل کرنا بھی سکا آدمی نہیں تھا یہ معتبر رہ جاتا جنہیں امام حسین رضی نے قتل کیا سنتے رہو کہ محدثین کی نظر سے امام حسین رضی کا خون اتنا سمجھو ظلم ہے اور بغیر کسی جواز تو جڑا یہ بڑیا اڑا کے رکھ رہا محدثین یہ سکا ہوں کی آدھے
وقال جی تابعین سکا روا الناس تے محدث علی آندا کہ تابعی صحابی نہیں ہے گا سکا لوگوں نے تو روایت کی تھی. یہ ہن مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ اقول قد کفا شاری من قول سکا. ہاں جڑا اجلی نے کہتا کہ سکا اللہ گواہ خدا دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو. توبہ 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 ایڈی بہتا گل کرتی ورا واللہ لا نصیر ولا نقبل رب کی قسم اسی اس جلی دی گل پر کان نہیں لاؤنا تے نہ ان قبول کرنا. قاتل حسین سکا ولولا نرى ان اراد بذلك ان هذا الفاسق لم يذر من الكذب في الروايه لكان وكم. وہاں صرف ایک تعویل ہے جب تو اسی جلی نو معافی دینے ہیں او دا مطلب ہے بے روایت تے دا جھوٹ کدی نہیں لبا. ایسو سکا آکھیا ہو رہے نہیں جے کوئی چنگا بندہ سی آندا اگر یہ مانا نہ کریے لکان وکان پھر ہوندا جو ساڈے کو ہوندا اسی اس جلی دے بارے نہیں کنے کہ تبرے بول دے کہ خدا دیا بندہ تینوں شرم نہیں آئی مگر آندے شاید انہیں مراد نہیں ہو کہ روایت نہیں جھوٹ ہے کیا. ثم كيف علم من السر غیر الاجتهاد. پھر آندے یہ بھی جڑا بھی یہ سچا یہ بھی جڑا اجلی وغیرہ آندے یہ بھی کتوں پڑا پڑے گا. ایک خیال ہی ہے نا کہ لوگوں نے اندازہ لایا بھی چوبا ہوا مظلوم. یہ بالکل ایک اپنا اندازہ وارد ذلك منه هذا الفسق العظیم ظاہرا ایک گویڑیا تے دوجے پاسے رانیاں میدان جنگ کے حسین رضی کے مقابلے تو فسق عظیم ظاہر ہوا. کھلا فسق ننگا سچ جھوٹ کے تھوڑے گویر ہو تھی 24 گھنٹے کرے رہی سی. اے ظلم عظیم فسق عظیم بلا ڈنکے کی چوٹ میدان کربلا جس فاسق تو اظہار ہوا. احتساب بات کیفا یبقى ما هذا الدم. اس تو بعد کیا ہوں جان رہ گیا اندازے تھے کی رہ گئے جس شخص نے اپنی برائی جڑی علانیہ ظاہر کر رکھی ہے دنیا کے سامنے. فاما تعویل بان تعالی حاکم فی قتال حسین رضی اللہ بات ہے. باقی آدھے جڑے کوئی کہے کہ انہیں حاکم وقت کی گل منی جو حاکم نے کیا ہوگی فرماؤ دے تعویل باطل دین انہوں نہیں قبول کرتا. سارے افسر جو کو یہ کر دے سانو آخیا جی گولی مار دو یہ چھٹ نہیں سکتے. خدا کی ادارت بری نہیں ہو سکتے حاکم نے کیا لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیہ. کیونکہ گناہ دا حکم کوئی بھی دے او دا مننا دین تے جائز نہیں. جدو اللہ دی نافرمانی ہے حاکم نے کی کرنا نال فرماندو ایو معصیہ گناہ نہیں کی ہو جائے ہو جائے گناہ کہ امام حسین فرزند رسول قتل کر رہے اتنے کہڑا حاکم سی جدا حکم مننا سی. وقت ذکر فی المیزان شمر بن دلجوشن کانا یقول بعض الصلاۃ. اسی طرح فرماؤں دے میزان الاعداد سے امام ذہبی نے ایک دوسرا کردار اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.